بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ صلاۃ والسلام صلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعتکاف کی نعمت سے نوازا ہے تو اس دوران آپ کے لیے یہ آیت کریمہ ایک تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے بار بار سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کسے کہتے ہیں۔ دل جسم کے اندر بائیں سائیڈ پر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، دیکھنے میں تو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ تو کسی نے کہا ہے دل ایک ڈونگا سمندر، کدی دارا کدی سکندر، جڑا اس دل وچ ڈب جائے اسے دا نام کلندر۔ جو کچھ ہے دل میں ہے، محبت ہے وہ بھی دل میں، نفرت ہے وہ بھی دل میں، اگر ایمان کی دولت ہے تو وہ بھی دل میں، اگر کفر ہے تو وہ بھی دل میں، اور اگر خلوص ہے تو وہ بھی دل میں، اور اگر منافقت ہے تو وہ بھی دل میں۔ ہر چیز دل میں ہے۔ اور لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا انسان صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ دل بگڑ جائے تو سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ عقیدہ بھی ہوتا ہے تو وہ دل میں ہوتا ہے، ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے، کفر ہے یا منافقت ہے تو وہ دل کے اندر ہے۔ اس لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں دل میں اگر ایمان ہے تو اللہ رسول سے محبت ہوگی، جن صحابہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان سے محبت ہوگی، اہل بیت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ان کی بھی محبت ہوگی، احترام دل میں ہوگا۔ اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس امت کے باعمل علماء، الغرض جیسے کسی نے کہا تھا کہ زبرما ازما بر صوفیو ملا سلامیست، کہ پیغام خدا گفتند ہمارا، صوفی اور علماء پر ہمارا سلام ہو کہ وہ ہمیں خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے سمجھاتے ہیں، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دل کے اندر قدر علماء کی، اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دل میں اس وقت ہوگی جب دل صحیح ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل بیمار ہو جائے تو سارا انسان بیمار ہوتا ہے، اور انسان کا سارا جسم ایک سلطنت کی طرح ہے۔ کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، زبان بولنے اور چکھنے کے لیے، اور قدم چلنے کے لیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ تو اس پوری سلطنت کے اندر جو فیصلہ نافذ ہوتا ہے وہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دل کا فیصلہ ہوتا ہے تو نظر دیکھتی ہے۔ دل اگر فیصلہ کرے گا تو پھر قرآن کی زیارت کرے گا۔ اگر دل بیمار ہو تو پھر نیٹ پہ کوشش کرے گا کہ سارا وقت اس پہ صرف ہو جائے، اور اگر دل تندرست ہے کوشش کرے گا کہ اولیاء کی زیارت ہو جائے، علماء کی زیارت ہو جائے، اور مسجد کی زیارت ہو جائے، قرآن کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے۔ اگر دل تندرست ہوگا تو زبان کہے گی کہ سیدنا کریمون کا وظیفہ ہی کر لیں۔ دل صحیح ہوگا تو زبان پر بھی دل کا فیصلہ نافذ جب ہوگا تو پھر دل کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو جائے، نبی کا درود ہو جائے، یا قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے۔ دل اگر صحیح ہوگا، کان پر جو بھی حکم نافذ ہوگا وہ دل کا فیصلہ ہوگا، تو پھر چاہے گا کہ نعت مصطفیٰ سن لو، کوئی قرآن حدیث کی نصیحت کی بات سن لو۔ دل کا فیصلہ پورے جسم کی مشینری پہ نافذ ہوتا ہے۔ دل کا حکم ہو جائے تو پھر یہ قدم مسجد کی طرف چلیں گے، کسی ولی اللہ کے آستانے کی طرف چلیں گے۔ جس طرح 100 آدمیوں کا قاتل اللہ کے ولی کے آستانے کی تلاش میں نکلا، موت آئی، صرف اس وجہ سے اس کی نجات ہو گئی کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل جو کیا ہے، اب توبہ کی نیت سے اللہ کے ولی کے کسی آستانے پر کسی نیک کی صحبت کی تلاش میں نکلا ہے، صرف اس وجہ سے اس کی نجات ہو گئی۔ دل پہ، کانوں پہ، زبان پہ، آنکھوں پہ، ہاتھ پاؤں پر دل کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ دل مسجد کی طرف بھی جا سکتے ہیں، شراب خانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ قدم دل کے فیصلے کے مطابق اچھائی کے لیے بھی یہ قدم اٹھ سکتے ہیں، برائی کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ دل کا فیصلہ ہو، ہاتھ اگر حرکت میں آئیں گے تو پھر دل اگر صحیح ہوگا تو پھر اس ہاتھ کو ناجائز کاموں سے روک کے چوری کے لیے استعمال نہیں کرے گا، نیکی کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی انسان کی مدد ہو جائے، دین کی مدد ہو جائے، قرآن پاک پکڑ کے زیارت ہو جائے۔ تو دل کا فیصلہ جب نافذ ہوتا ہے، دل صحیح ہوگا تو سارا انسان صحیح ہوگا، جب دل بگڑ جائے گا تو سارا انسان بگڑ جائے گا۔ اب جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، دل بیمار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ گائے ہمارا خدا ہے، معاذ اللہ، اور اگر یہ دل صحیح ہو جائے تو پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ میرا خدا بھی کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا کوئی رب بھی ہے جس نے مجھے پالا ہے، جس کی ساری نعمتیں میں کھا رہا ہوں، میرے سجدوں کا، میری تسبیحوں کا، میری عبادتوں کا حقدار وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو دل بیمار بھی ہو جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو گناہ سوچتا ہے۔ آپ اعتکاف کے لیے کیوں آئے؟ کہ آپ کا دل تندرست تھا، اس نے ایمان کا فیصلہ کیا،
دل میں ایمان تھا، فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کے دروازے پہ کلی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کدی تے پوچھے گا کہ کیڑا کیڑا کون ہے ہمارے در پہ آیا، کبھی تو وہ پوچھے گا کون آیا در پہ ہمارے، کبھی تو میراں پوچھیں گے، کبھی تو نظر کرم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی، کیوں؟ آپ کا دل تندرست تھا، آپ کا دل بیمار نہیں تھا۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس کو معالج کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہوتی ہے، سر درد ہے، بخار ہے، درد ہے، کہیں کوئی بھی تکلیف ہے، اس کے معالج کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اچھے ڈاکٹر طبیب کا علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ جب دل بیمار ہو جائے تو کسی مرد کامل کی صحبت میں چلے جائیں، جن کی نظر سے، جن کے بتائے ہوئے سبق سے ہمارے دل کا مرض دور ہو جائے۔ دل گناہوں کا مریض ہو تو فیصلہ بھی دل کا جو ہوگا وہ مریضوں والا ہوگا، اور جو مومن متقی پرہیزگار ہو اس طرح کہہ لیں کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو اس کا ہر فیصلہ نورانی ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ تو جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اس طرح اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت ہے کہ عاشقوں کے امام احمد رضا فرماتے ہیں، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے قیامت کے دن، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عشق اور محبت وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ پھر دل میں جب محبوب کے بسیرے ہو جاتے ہیں تو پھر اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جب اقبال نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا کہ زہِ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ڈاکٹر اقبال ایک محفل میلاد میں سٹیج پر تھے تو نعت خواں پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا کلام، اور ڈاکٹر اقبال کو اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت تھی۔ نعت خواں پڑھ رہا تھا زہِ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً کاغذ جیب سے نکالا، پینسل نکالی تو لکھنا شروع کر دیا۔ لکھ کے شعر دیا نعت خواں کو کہ اعلیٰ حضرت سے میری نسبت ہو جائے گی، یہ شعر بھی اس نعت میں ملا دو۔ وہ شعر کیا تھا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت، میرے نبی علیہ السلام کے جو اسماء گرامی ہیں، ایک نام ہے آپ کا ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ جس طرح فرماتے ہیں یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. میرے نبی علیہ السلام ہے ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. عشق و محبت کی خوراک ہی محبوب کا ذکر ہوتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو ہمیں اس رمضان کو بہانہ بنا کے, اعتکاف کو ایک بہانہ بنا کے اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنانا ہوگا اور اپنے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ چڑھانا ہوگا. تو ڈاکٹر اقبال کا فتویٰ بھی سن لیں, اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہیں ہے عشق تو مسلمان بھی ہے کافر و زندی. ایمان اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو اللہ کا ذکر ہے میرے نبی علیہ السلام. دولت سے ایمان دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا, جائیداد سے دل کو سکون نہیں ہوتا, صحت اور تندرستی سے دل کو اطمینان نہیں. امیر بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, لیکن جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہے, شمع روشن ہے, وہ سینے کو مدینہ بنا کے جب پڑھتا ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرشد دور ہو, مرشد قریب ہو تو اس کی صحبت سے فیض حاصل کرنا, اس کی زیارت میں رہنا, یہی فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے, زیارت. اور یہ بھی یاد رکھو کہ صحابی زیارت سے بنتے, جتنے بھی صحابی بنے زیارت سے صحابی بنے. نمازوں سے صحابی نہیں بنے, نماز فرض ہے, اس کے بغیر بھی گزارا نہیں, لیکن صحابیت کا شرف حاصل ہوا تو صرف زیارت سے. تو اس لیے مرشد کا صرف چہرہ دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے, اور یہ دل کی صفائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب مرشد دور ہو, وہاں حاضری نہ دے سکیں, تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پر اپنے مرشد کا تصور کرے, جس کو تصور شیخ کہتے ہیں. تو پھر تفید صورتہ ما تفید زیارتہ. مرشد کی زیارت سے جو فیض حاصل ہوتا ہے وہ پھر دور رہ کر جب تصور شیخ کرتے ہیں, مرشد کا تصور کرتے ہیں, تو وہی فیض حاصل ہوتا ہے جو مرشد کی صحبت سے فیض حاصل ہوتا ہے. تو جب ایک عاشق صادق مدینہ پاک کو اپنے سینے کو مدینہ بنا کے سرکار کے روزے کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, اسے وہ فیض حاصل ہوتا ہے جو مدینہ پاک حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرنے کا فیض ہوتا ہے. یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم. یا اللہ تو بھی کریم ہے, تیرے حبیب علیہ السلام بھی کریم ہیں, صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. ہمارا خدا بھی کریم, ہمارے مصطفیٰ بھی کریم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ کریم ہے تو ہونا کیا ہے؟ اے رضا ہنستے اٹھو کیوں کرتے ہو, جب وہ کریم ہے تو ہونا کیا ہے؟ ہمارا خدا بھی کریم, ہمارا مصطفیٰ بھی کریم. جب ان کریموں کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں گے تو پھر ہمیں دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی.
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت جب دل میں موجود ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی کرم نوازیاں بھی زیادہ ہوگی. اور سرکار کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے مرشد وسیلہ ہوتا ہے. حضور محدث ابدال بھی جیسے اللہ کے بندے وسیلہ ہوتے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. تو اس لیے جب دل کی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ضرورت پیش آئے تو صحبت صالحین، زیارت مرشد، صحبت صالحین یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. دولت سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا. دولت والے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دولت والے پریشان اس لیے ہیں کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی چور نہ آ جائے، ہماری دولت نہ لوٹ کے لے جائے. اس کو سکون نہیں ہے امیر آدمی کو. غریب آدمی کو سکون اس لیے نہیں ہے کہ بچے ہیں، اولاد ہے، آمدنی کوئی نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا. اگر مل رہا ہے تو ذریعہ آمدنی کم ہے. امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان. لیکن جب اپنے سینے کو مدینہ بنا کے پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر وہی جانتا ہے کہ اس تصور رسالت میں کتنا مزہ اور کتنا سکون ہے. جب سینے کو مدینہ بنا کے درود پڑھتے ہیں تو ہماری آواز ڈائریکٹ مدینہ پاک میں جب جاتی ہے تو سرکار سلام کا جب جواب دیتے ہیں تو کتنا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام. تو جب ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو سرکار بھی تو جواب ارشاد فرماتے ہوں گے. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہو تو پھر اسے کس چیز کی کمی دنیا آخرت میں رہ جائے گی. یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. تو جب ہم کریموں میں رہتے ہیں، خدا بھی کریم، مصطفیٰ بھی کریم، ہمارے مرشد بھی کریم، جب ہم رہتے ہیں کریموں میں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو. جب وہ غفار ہے، کریم ہے تو پھر ہونا کیا ہے. ہمیں آسرا اور سہارا ہے دنیا میں، اللہ کا سہارا ہے، اس کی رحمت کا سہارا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا سہارا ہے اور مرشد کی نظر کا سہارا ہے. تو جس کے پاس یہ سہارے ہوں، ان پر یقین اور اعتماد ہو تو پھر دنیا آخرت میں انسان کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں اللہ رسول کے ساتھ، مرشد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قلبی امراض سے اللہ تعالی بچائے. دل کا مریض ہو جائے تو پھر زندگی بے بندگی، شرمندگی ہو جاتی ہے. دل پاک ہو جائے اور دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گہوارہ بن جائے، مرشد کی نظر ہو تو پھر جس پر مرشد کی نظر ہو اس پر سرکار کی نظر، جس پر سرکار کی نظر اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور دل کی بیماریوں سے بچائے. ہم اپنا دل اعتکاف سے جب اٹھیں پاک صاف کر کے اٹھیں اور اپنی باقی زندگی جو ہے وہ پاک صاف بیماریوں سے پاک دل کے ساتھ زندگی گزاریں. سرکار کے عشق و محبت میں جو گزر جائے اصل میں وہی زندگی ہے، باقی سب بے بندگی، شرمندگی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اپنا کرم، اپنی توفیق اللہ تعالی ہمارے شامل حال رکھے اور ہمیں اپنے در کا گداگر بنا کے رکھے. زندگی اسی میں گزر جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد